اور اس میں خصوصی طور پہ ہمارے اجمی علاقوں میں رہنے والے ہم لوگ جو ہیں، ہماری زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی انتہائی غلط بنتے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ میاں۔ اب میاں کا لفظ ہم دیکھیں تو ہماری زبان میں کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے۔ بیوی کے خاوند کو میاں کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ اس لحاظ سے اللہ کی ذات کے لیے تو قطعاً بولنا، جان بوجھ کے بولنا شرک تک کے زمرے میں آ جائے گا۔ بعض دفعہ کچھ علاقوں میں کسی بڑے کو رسپیکٹ دینے کے لیے، کسی راجہ صاحب کو یا کسی فلاں صاحب کو رسپیکٹ دینے کے لیے بھی میاں صاحب کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی بندہ کہاں اور بندے کا خالق کہاں، اس لحاظ سے بھی یہ لفظ خصوصی طور پہ اللہ کی ذات کے لیے نہیں بول سکتے، اور یہ ہمارے اندر بہت زیادہ رائج ہے۔ خصوصی طور پہ جب مائیں بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہیں، اس وقت اکثر اس لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں انتہائی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے کسی فعل کا ذکر ہو، کسی کام کا ذکر ہو، تو ہم اس کو بطور صفت بیان کر سکتے ہیں، ہم بطور نام اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم کی ذات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھائے، تمام نام سکھائے۔ اب یہاں سکھانے والی ذات اللہ کی، اور ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی کہ دنیا میں آپ نے کسی استاذ کے پاس نہیں پڑھا، بلکہ خالق کائنات نے خود پڑھا کر کے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اب پڑھانے والا یہ اللہ، علم عطا کرنے والا یہ اللہ، بطور صفت ہم یہ بول سکتے ہیں۔ اب عام دیکھا جائے تو پڑھانے والے کو معلم یا استاذ کہا جائے گا، تو ہم بطور نام اللہ کو معلم نہیں کہہ سکتے۔ قرآن نے یا حدیث نے یا سابقہ آسمانی کتب نے اس لفظ کا اللہ کی ذات پہ بطور نام اطلاق نہیں کیا، بلکہ بطور صفت بیان ہوا ہے، اور جب بھی بیان کرنا مقصود ہو تو بطور صفت ہی بیان کیا جائے گا، بطور نام اس کو بھی استعمال نہیں کیا جائے گا۔